بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جسے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا. پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین، تمام ناظرین کو میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. آپ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں. مدیہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آج کا ہمارا ٹاپک بہت مزیدار ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں علم کے حوالے سے. جب علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے جیسے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور کیونکہ وہ علم کا شہر ہے تو علم کے شہر سے آج ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ میں جب ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو پلان بھی کر رہے تھے تو ایسا نے ایک بہت اچھی چیز کی، کیونکہ ہم جب اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے دعاؤں کے حوالے سے،
تو آج کا جو وقت ہے، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے لوگ کم عقیدہ یا کم ایمان ہونے کی وجہ سے غلط لوگوں کے پاس، عامل جو ہے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسلام سے، قرآن سے رہنمائی لیں. تو آج ہم آپ کو وظائف بھی قرآن سے ضرور بتائیں گے. بالکل. سب سے پہلے اگر وظائف کا، کیونکہ مدی آپ نے ذکر کیا، تو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، تو ہر نماز کے بعد اذکار اور ذکر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم میں دیا ہے. جو ہم اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. اس سے یہ بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اس کا نام لینا، اس کی تسبیح کرنا، اس کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہے. اور پھر قرآن پاک میں یہ صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سے ہی سکون ملتا ہے آپ کے قلب کو. اچھا، جب علم کی آپ بات کرتے ہیں تو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ایسے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم حاصل کرو. پھر امام علی کا قول ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک، یعنی لحد تک علم حاصل کرو. علم کی اتنی امپورٹنس ہے مدیہ، اور یہ آڈینس کو آج ہمیں یہ بھی بتانا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک آیت ہے جس کا یہ ترجمہ اگر آپ کریں تو ایسے آتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ علم والے اور جو علم کے بغیر ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں بتایا کہ جس کو اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے علم دیتا ہے. پھر جب آپ صدقہ جاریہ کی بات کرتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، انہوں کی ایک حدیث سے کا مفہوم کچھ ایسا میں نے پڑھا. اس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو 3 چیزیں جو جاری و ساری رہتی ہیں، ان میں سے ایک بہت واضح چیز علم ہے جو آپ کسی کو سکھا کے جاتے ہیں یا چھوڑ کے جاتے ہیں یا کسی کے علم میں انویسٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب علم کیا ہے؟ ہم لوگ شعور آج کل سیکھتے نہیں، صرف ڈگری حاصل کرتے ہیں. علم لے لیا، ڈگری لے لی پیسے جمع کرنے کے لیے. وہ چھوٹی سی جو یہ زندگی ہے اس میں کیسے رہنا ہے وہ تو سیکھ لیتے ہیں، شاید اول تو وہ بھی صحیح طرح نہیں سیکھتے. لیکن جو اصل علم ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، وہ علم کیا ہے؟ پھر وہ اذکار کیا ہے جو رزق سب سے جو پرابلم ہوتی ہے آج کل، پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور اولاد کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. وظائف کا بتائیں گے، اور جہاں پر علم ہو وہاں پر متقیان کا بھی ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو اہل علم ہے وہی متقیان ہے. اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیونکہ یہ کتاب صرف اور صرف علم ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. ایک ہم نے پیکج تیار کیا ہے، وہ پہلے آپ کے ساتھ پیکج شیئر کرتے ہیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. فلاح و کامیابی کا ذریعہ علم ہی ہے. اسی کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا. آپ کے مسائل کا حل بھی ذکر الہی اور علمی وظائف میں ہے. علم و وظائف و اذکار. آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ 3 کی بات میں. جی، تو سیگمنٹ ہے ہمارا دین کی بات، اور جیسے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض تو اس میں سے کسی آدمی کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں عورتوں کے حوالے سے بات بھی کی گئی ہے. تو اسی حوالے سے بات کریں گے. علامہ جواد حسین آپ جیسا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر جمیل راٹھور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. اور آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اچھی بات یہ کی کہ دونوں اور عورت کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور سب سے پہلے میں سوال میں چاہتا ہوں ہم آغاز بھی اس بات سے کریں کہ بہت جگہوں پر خواتین کو منع کر دیا جاتا ہے یا ان پہ پیسے نہیں خرچے جاتے کہ یہ جی انہوں نے تو پرایا ہو جانا تو ان کو نہ تعلیم دو، یا پھر اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھایا جاتا کہ ہمارے خاندان میں روایت نہیں ہے. ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے جب لڑکی نکل کے اسکول جاتی ہے. بلکہ وہی جو عورت ہے اس نے ایک پوری قوم کو، ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو علامہ صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمارے دین اسلام میں جیسے ہم نے پیکج میں بھی سنا کہ جی فرض ہے مرد عورت دونوں پر علم حاصل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس طرق کی کئی حدیث کتابوں موجود ہیں. حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. صراحت کے ساتھ حضور نے اس میں مرد اور عورت دونوں کو استعمال کیا. یہاں پر لفظ
اکثر ہوتا کیا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں اکثر جو آیات آئی ہیں اس میں غلبے کے طور پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ استعمال ہوا ہے مذکر کا، وہاں پہ مسکولر کو استعمال کیا گیا، مسکولر فیمینائن کو جب ہم دیکھتے ہیں مثلا کہا یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ ہوتا ہے ایمان لانے والوں، والیوں نہیں ہوگا کیونکہ الذین جمع مذکر ہے لیکن مراد اس میں مرد اور عورت دونوں۔ لیکن یہاں علم اتنی اہم چیز تھی کہ نبی مکرم نے اس کو الگ سے واضح کیا، اللہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلم مرد اور مسلم عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دیکھیے میں سب سے پہلے عرض کروں، یہ جو حدیث موجود ہے اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ یہاں علم سے مراد اب کیا ہے، تقریباً علماء نے یہ کہا یہاں علم سے پہلی بات تو مراد علم دین ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا شریعت مطہرہ نے دیگر علوم کو سیکھنے سے منع کیا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، اس لیے ہر وہ علم جو آپ کو انسانی زندگی انسانی معاشرت میں نفع پہنچا سکتا ہے شریعت نے اسے حاصل کرنے کو منع نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ آپ جدید علوم ہیں، عصری علوم ہیں، حتیٰ کہ آج دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں مدارس میں وہ علوم پڑھائے جا رہے ہیں کہ ایک عالم دین آگے جا کر ایک معاشرے کو ریپرزینٹ کر سکے، وہ ایک انجینئر ڈاکٹر ایک بہت اچھا تھنک ٹینک بن سکتا ہو، یعنی ایک وہ جو تاثر تھا نا کہ گھر میں سب سے کم ذہن کا اس کو جناب ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو سب سے نالائق ہے اس کو ہم دین میں دے دیں۔ سب کو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے 3-4 بچے عطا کیے ہیں ایک بچے کو راہ خدا میں دین کے لیے وقف کر دے۔ اب میں پھر جملے کے بھی کہہ دوں دین میں وقف کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم آپ کے بچے کو مدرسے کے لیے مانگ رہے ہیں، یا دنیا کو چھوڑ دیں لیکن علم کا دین سے ضرور سیکھیں۔ اور دوسری بات میں ایک بات یہاں پیغام ضرور دوں گا، ہماری مستورات ہماری مائیں بہنیں خود اپنے حقوق کے لیے متوجہ ہوں، آپ کھڑی ہوں انشاءاللہ قانون اور علماء اور دیندار طبقہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ علم حاصل کرنے پہ زور دیں۔ یہ کہہ کر علم نہ دلانا یہ ہوتا کیوں ہے؟ معاشرے میں عورت کو پیسنے کے لیے، اس کو اس کے حقوق سے جاہل رکھنے کے لیے، اسے سسرال میں غلام بنا لینے کے لیے، اس کو معاشرے کے اندر اپنا غلام بنا کے رکھنے کے لیے، صرف میرے لیے چائے بنا کپڑے بنا میرے دوستوں خدمت کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک عورت کا گھر خاتون خانہ کے ہونے سے اس کا ایک فریضہ ہے، لیکن کیا اچھی تعلیم اس کا فریضہ نہیں ہے؟ اور بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ماں ہی ایسی لا رہے ہیں جو بالکل آپ ان پڑھ خدا نخواستہ لا رہے ہیں تو بچوں سے کیا توقع ہے؟ آپ تو ہیں جاب پر، اب جیسے آپ ماں لائیں ویسے آپ کے بچے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک صحت مند معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر مسلمان مرد اور عورت علوم دینیا کے ساتھ ساتھ علوم دنیا کو بھی حاصل کرے۔ بہت اچھی بات علامہ صاحب نے کہی۔ اور جمیل بھائی آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح علامہ صاحب نے اس طرف روشنی ڈالی کہ تعلیم مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے، نیپولین کہتا ہے کہ یو گیو می گریٹ مدرز آئی ول گیو یو گریٹ نیشن، یعنی کیونکہ ایک بچے کی پروان ہی ماں کرتی ہے چڑھاتی ہے۔ اگر باپ آج کل مصروف ہے، آج کل کیا ہمیشہ سے کام میں یا باہر چلا گیا، مائیں جو ہیں وہ گھر میں تعلیم و تربیت شعور جس کی آج کل کمی بھی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تعلیم کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بالکل اسلام ہی میں سمجھتا ہوں کہ سارے مذاہب و ادیان میں وہ واحد مذہب ہے، وہ واحد دین ہے، اور ساری کتب و صحائف میں قرآن ہی وہ اسکرپچر، وہ صحیفہ اور وہ کتاب ہے جو اپنے پیش کردہ عقائد کے دلیل کے طور پر اگر کسی چیز کو پیش کرتا ہے تو وہ سائنس ہے، وہ تخلیق کائنات ہے، وہ تخلیق انسان ہے۔ اللہ تو بار بار دعوت ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، دنیا میں گھومو پھرو دیکھو ہم نے دنیا کو کس طرح تخلیق کیا۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جہاں سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی کمانڈمنٹ اگر آتی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو اگر سب سے پہلے دنیا میں کسی نے اجاگر کیا تو دین اسلام ہی ہے۔ اور دیکھیے جہاں قرآن کی 6666 آیات کے اندر ہمیں توحید ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، معاد یعنی جنت اور دوزخ کا بیان ملتا ہے، وہیں اس کی 756 آیات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے پیش کردہ عقائد کے دلیل کے طور پر نظم کائنات کو، موجودات ارضی کو اور جملہ عناصر و کواکب کو پیش کرتا ہے، سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب جمیل بھائی اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی بھی امت میں جو تعلیم سب سے زیادہ کم اگر دیکھی جاتی ہے تو وہ ہمارے میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے آج کل کے معیار کے حساب سے؟ اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ دیکھیے اگر ہم اوائل اسلام کو اگر دیکھیں
تو ہمارے ہاں ابو علی سینا ملتے ہیں، جی ہمارے اعلیٰ جابر بن حیان ملتے ہیں، بالکل، ہمارے ہاں صاحب البیرونی ملتے ہیں، الخارزمی ملتے ہیں، الکندی ملتے ہیں، الفارابی ملتے ہیں، ہمارے ہاں اگر آپ چلیں تو ابن بطوطہ ملتے ہیں، ہمارے ہاں ابن حسم ابن رشد جنہوں نے تھیوری آف لائٹ کو پہلی مرتبہ پوچھ کیا، سر میتھمیٹکس ہمارے مسلمانوں نے ایجاد کی، ہر چیز سائنس بھی، ہنسا ہمارے مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور غیر مسلموں نے سب ہم سے لے لیا اور وہ اس میں ایکسل کر گئے. بالکل گریوٹی آف ارتھ کو سب سے پہلے ابن حسم نے بیان کیا. اب آپ دیکھیے ارسطو کی اگر بات کرتے ہیں کہ ارسطوٹس اور یہ فلاسفہ یونان، ان کا علم فقط مشاہدات کی حد تک تھا، وہ پریکٹیکلی انہوں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، یعنی کنفرمیشن نہیں تھی، مشاہدہ تھا. اب ارسطو خود لکھتا ہے کہ عورت کے لیے، حالانکہ اس کی 2 شادیاں تھیں، کہ عورت کے 34 دانت ہوتے ہیں، اس نے فقط نظریہ پیش کیا لیکن کبھی جھانک کر گننے کی زحمت نہیں کی. یہ مسلم سائنسدانوں نے جنہوں نے یہ کام کیا، اور جس وقت یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، اس وقت قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر 4 دانگیں عالم کو روشن کر رہی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سراپا علم ہے، ہمارے رسول معلم اعظم ہے، ہماری کتاب کتاب علم ہے. لیکن افسوس کہ جس قدر ہماری تاریخ عظیم علمی کارناموں کی امین ہے، اسی قدر امت مسلمہ آج جہالت کی پسماندگی کے جہنم میں جل رہی ہے. ہماری روایت علمی ہماری بے عملی کی راکھ میں دفن ہو چکی ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، مادی ہو، معاشی ہو، اخلاقی ہو، یا پھر کسی بھی طریقے ہو، ہماری سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ جہالت ہے. اور میں اب آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ دیکھا، اور خاص طور پر سقوط بغداد کے بعد، کہ علم کی بنیاد پر یہ مسلمان ترقی کر گئے ہیں، لہٰذا علم کو سمندر برد کیا گیا، علم کے دروازے ہم پر بند کیے گئے. کچھ جہلا لا کر بٹھا دیے علماء کے نام پر، علماء سو، جنہوں نے خواتین پر علم کے دروازے بند کر دیے، اور جنہوں نے دین کی نت نئی ایسی انٹرپریٹیشن دی کہ صاحب اگر عورت علم حاصل کرے گی تو دنیا میں فساد آ جائے گا. پہلی ایک وجہ. اور آخری بات یہ کہ وہ قرآن جو ہر دور میں مسلمانوں کو ممتاز و ممیز اور بلند و بالا کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، اسے ہم نے لپیٹ کر ریشمی غلاف میں تاج کی زینت بنا دی ہے. اور اگر اس کو پڑھتے بھی ہیں نا، فائدہ نہیں اٹھا رہے، پڑھتے بھی ہیں، تو احسن بھائی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم مباحثہ کس طرح کریں گے، اس سے مناظرہ کس طرح کریں گے، اور اپنی نت نئی مشگافیاں دے کر قرآن کے تراجم کو نت نئے طریقے سے پیش کر امت مسلمہ میں فساد کا سبب تو بن رہے ہیں لیکن تعمیر کا سبب نہیں بن بہت اچھی بات. جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ اس طرح سے پڑھے کہ ہم نے اگلے کو دلائل کیا پیش کرنے، وہ بھی اپنے کسی اور مسلمان بھائی کو. اچھا خیر، کیونکہ جو شہر علم سے جب ہم ناطہ توڑ دیتے ہیں تو علم ہم تک کیسے آئے گا اگر ہمارا مدرسہ ہی کوئی اور بن جائے گا. اور اگر ہم اس گھر کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کی تو کنیزیں بھی، ان سے بھی سوال پوچھا جائے تو وہ قرآن سے جواب دیتی تھی. میں بات کر رہی ہوں جناب فضہ کے حوالے سے، جو کہ جناب فاطمہ کی کنیز تھی. تو دیکھیں اس گھر کی یہ، اور دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ 2210 احادیث روایت کرتی ہیں. بالکل. اور مشرف کس طرح سے، اور ہم کس طریقے سے ہماری ان خواتین کو، کیونکہ اگر یہ ہماری خواتین جو ہماری امائیں ہیں یہ اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ آگے علم ہم تک کیسے پہنچتا. تو یہاں پہ بھی ضرور آپ کیجئے گا کہ جو ہم بچیوں کے والے سے بات کریں، اور بہت اچھی ایسے نے بات کی، یہاں پر ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے اچھی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو کوئی بھی پاس کا کوئی بھی ایسا اسکول ہو اس کو دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز تک تو خیر بات جاتی ہی نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم علم دیں، کیونکہ میں نے ابھی اس گھرانے کی بات کی نا کہ جہاں کی تو کنیز بھی ایسی تھی جو قرآن سے جواب دیتی تھی آیتوں کی صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، یہ بات ہم یہاں کر چکے ہیں کئی بار، کہ جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ جو ہے ہم بچیوں کو علم اس لیے دلاتے کہ یہ تو پرائے گھر کی امانت ہے. جی ہاں. تو کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ پرائے گھر میں تو جا رہی ہے تو وہاں جا کر لیبل یہ لگے گا کہ کس جاہل گھرانے سے آئی ہے. آپ اپنے گھر کی عزت رکھ لیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑھا کر ہمیں پیسہ نہیں دے پائے گی یا جا کر یہ تو دوسرے کی نسل پالے گی، تو یہ سوچ لیں کہ یہ آپ کے گھر کی ریپرزینٹ بن کے جا رہی ہے، یہ آپ کے گھر کی وہاں ترجمانی کر رہی ہے. دوسری بات یہ آپ اس میں تو فرق کرنا ہی میں سمجھتا ہوں بنتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے خود مثال دی کہ اوائل اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو خواتین کا علم کا یہ عالم تھا. اور پھر دیکھیے جناب فضہ کا جیسے آپ نے حوالہ دیا، یہ تو ایک مثال آپ دے رہی ہیں، اس کے علاوہ کئی مثالیں آپ کو ایسے ملیں گی. دیکھیے وہ کہاوت بڑی اچھی، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی جس کے قریب ہوتا ہے نا اس کے اثر کو لیتا ہے، اس کی خوشبو کو لیتا ہے. آپ گلاب کا پھول ہاتھ میں پکڑیے بشرطی کہ اصلی ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ خوشبو آپ کے ہاتھ سے جاتی نہیں. پھر لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کو خوشبو آ رہی ہے. تو علم کی خوشبو میں سمجھتا ہوں جب آپ ان کے قریب ہیں. آپ دیکھیے 20 سال تک
جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے صرف اور صرف قرآن سے بات کیا ہے. ان کے جب قافلہ آخری سوال مجھے تھا، قافلہ گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے 4 آیتیں قرآن سے پڑھ دی، وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذ الکتاب والحکمہ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت یحییٰ کا نام لیا، 4 نام بتائے. وہ جا کے قافلے سے 4 بچوں کو ڈھونڈ کر لایا. اس نے پوچھا من ھذہ المرأۃ، یہ عورت کون ہے؟ گھنٹہ بھر ہو گیا مجھ سے سوائے قرآن کی باتیں نہیں کر رہی. انہوں نے کہا ھذہ امنا فضہ ما تکلمت منذ 20 سنہ الا بالقرآن. وہ کہتا ہے تم 1 گھنٹے میں پریشان ہو گئے، ہماری ماں فضہ 20 سال سے ہم سے سوائے قرآن کی بات نہیں کرتی ہیں. ہم جو سوال کرتے ہیں قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہے. یہاں قرآن مجید کا علم بھی پتہ چلتا ہے. جو قرآن نے کہا نا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ صرف کوٹیشن نہیں ہے. ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یہ صرف کوٹیشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس قرآن میں خشک و تر کا ذکر ہے. وہ آنکھ چاہیے، وہ دل چاہیے جس کو وہاں سے حاصل کرنے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید ہمارے سامنے، رسول اللہ کی سیرت ہمارے سامنے، علم کا شہر بھی ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، دیکھنا ہی ہے وہاں تک جاتا کون. لیکن متقی ہونا بھی تو شرط ہے نا کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہر بندہ دیکھیں اگر میں بھی کھول کے پڑھنا چاہتا ہوں میں اس کی وہ تفسیر تک نہیں پہنچ سکتی، کہ اس کے شرط ہے کہ اس کے لیے متقی ہونا لازم ہے. بالکل صحیح ہے. بڑی اچھی بات مدیہ، آپ بہت ہی اچھی گفتگو جاری ہے. اور جمیل بھائی اور علامہ صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ ہمیں لینا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور سوال کیجئے. قرآن پاک سے ہم علم کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے رزق میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنی علم اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سی آیت ہم پڑھیں گے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. علم کی بات آج کریں، اور آج کا پروگرام ہمارا ہمیشہ کی طرح بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن میں اور دین اسلام میں رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی نے ایک دعا کی ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت مشہور ہے، حضرت یحییٰ کی دعا بہت مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. اچھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو، موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً آخرت کے لیے بھی دعا کی ہے. اب آج کل کے لوگ پریشان ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کیسے کریں، اپنے رزق میں اضافہ کیسے کریں، اپنے تمام کام بہتر کیسے کر لیں، یعنی ہم اچھے انسان کیسے بن جائیں، ہمارا کاروبار بہتر کیسے ہو. تو اس کے لیے بھی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری. کون سی دعائیں مخصوص ہیں کس چیز کے لیے؟ فار انسٹنس علامہ صاحب مثال کے طور پہ کسی کو ایگزامز، جس طرح مدیہ نے کہا کہ آج کل پیپرز ہونے والے بچوں کے، اور بہت ہم سنتے آئے ہیں کہ رب زدنی علما کا ورد اگر کرنا ہمیشہ سے ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا. لیکن کیا ایسی دعائیں کون سی جس سے ہمارا ذہن کھلے؟ کیا مثال دیں گے؟ لیکن بچے یہ نہ ہو کہ صرف دعاؤں پہ زور رکھیں، تعلیم بھی حاصل کرنا، دل بھی لگے ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم بھی ایوری ڈے بیسس پہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں. بالکل، we have to learn till we die، ہے نا، وہ کہتے ہیں مرنے تک سیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو جملہ مجھے کہنا تھا جو آپ نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیاری نہ کریں، اسے دعا. اتنا بھی اعتقاد اچھا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے کچھ نہیں جائیں. وہ بعض اوقات تو ایسے دیکھنے میں کہ پیپر پہ وہ پوری کہانی گھر کی لکھ دی. اچھا سر مجھے فیل نہیں کیجیے گا، میں بہت پریشان ہوں، میری والدہ یوں ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ. اب وہ استاد ہنس رہا ہے، میں کیا کروں، پاس کروں. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ فوکس کریں اپنی پڑھائی پر، نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اس کے بتائے ہوئے جو طریقے، مثلا دعا. بس کہا گیا کہ سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا پڑھا دیں گے کہ ان قریب جو ہے وہ آپ بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اسے ایک انسا کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز اللہ چاہے وہ بہرحال ذہن سے محو کرا دیتا ہے. یعنی کہا یہ گیا سورۃ الاعلیٰ کی آیت میں کہ جو شخص بھی چاہتا ہو حافظہ قوی ہو اور جو یاد کرے بھولے نہیں، ہر فرض نماز کے بعد کثرت سے اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کر لے. نمبر 1. نمبر 2 کہا گیا باوضو رہنے کی کوشش کرے، باوضو رہے، قرآن مجید کو زیادہ پڑھے. قرآن مجید پڑھنے والے کا حافظہ قوی ہوتا ہے، اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے. مثلا کوئی حافظ ہے، ٹھیک ہے اگر وہ زبانی پڑھ رہا ہے اجر ہے، لیکن دیکھ کر پڑھے گا تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. جی علامہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. الزائمرز جو دنیا بھر میں پھیل گیا ہے کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے لوگوں کو سب کچھ بھولنے لگتا ہے، یہ ایک ڈیمینشیا جس کو بولتے ہیں، الزائمر کہتے ہیں. لیکن جو لوگ قرآن پاک کو بار بار پڑھتے تھے، اور آپ نے کہا کہ دیکھ کے کھول کے پڑھتے تھے، ان میں ریسرچ ہے کہ ان کی نظر
اور ان کا برین جو ہے وہ زیادہ دیر تک کام کرتا رہتا ہے. مجھے اس سے یاد آیا کہ میں جب کالج میں میرے پہ ایگزامز ہوتے تھے تو خیر میں تو پورا پڑھ کے جاتی تھی، لیکن ساتھ میں میری امی بھی جاتی تھی اور میں امی سے کہتی تھی کہ آپ باہر بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، اور امی یہی کرتی تھی. 3 گھنٹہ میں پیپر دے رہی ہوتی تھی. مطلب اپنی تعلیم سے زیادہ نا مجھے اس چیز پہ زیادہ یقین ہوتا تھا جو میری امی باہر قرآن پڑھی ہوتی تھی کہ میری امی قرآن پڑھی تو میرے اچھے مارکس آ جائیں گے، سب چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں گی. تو بچوں کا یہ اعتقاد بھی بڑا ہوتا ہے. اور کیونکہ جو دعا ماں آپ کے لیے کرتی ہے اس جو اثر اس میں ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا. تو ابھی بڑی اچھی جیسے علامہ بھائی نے بتائی. تو اور ایسی کون کون سی، جیسے بہت سارے بچے جو کہ سلو لرنرز ہوتے ہیں اور جو لیٹ بولنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم جمیل بھائی کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے جو کہ مائیں پڑھ سکتی ہیں اور کہ بچے کا حافظہ بھی اچھا ہو اور بچہ انٹیلیجنٹ ہو؟ جمیل بھائی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے خاص دعا کی لکنت کو ختم کرنے کے لیے، وہ قرآن میں بھی دعا ہے، تو یہی مدیہ بھی اس طرح ریفر کریں کہ کانفیڈنس ہو. لیکن دنیاوی چیز ہے یہ اگر کانفیڈنس دیکھا جائے تو. جی بالکل ایسے ہی بڑی مجرب دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کو آسان کر دے، سینے کو کھول دے اور میری بات میں وزن فرما دے. تو میرے خیال میں یہ اگر دعا جو ہے وہ اگر مانگی جائے تو بڑی اس دعا کے اچھے اثرات نکلتے ہیں. اور میں اپنی بات بتاؤں، جب میں اسپیچ کرنے بیٹھتا ہوں تو خطبہ اسپیچ کے ابتدا میں یہی آیت پڑھتا ہوں. اور آپ بلیو کیجیے کہ جس دن اگر میں آیت نہ پڑھوں تو اس دن میری زبان میں لکنت آتی ہے، لیکن یہ میں دعا کر لیتا ہوں، اس کا اتنا اثر، اتنی فلوئنسی آتی ہے، اتنی ایکوریسی آتی ہے، جو آپ کا ذہن بولنا چاہتا ہے زبان اسی انداز سے موو کر جاتی ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو یقیناً یہ دعا ہے. اور سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات اگر تلاوت کی جائے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف قرآن کے علم عطا فرمائے گا، نہ صرف دنیاوی علوم عطا فرمائے گا، بلکہ اس علوم کو آگے تک بیان کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رسول اللہ میں عبادت اتنی کرتا ہوں. دوسرا شخص آیا، رسول اللہ میں علم میں اپنا وقت گزارتا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تاریخی الفاظ کہے. آپ نے فرمایا افضل العالمی علی العابد کمثلی علی ادناکم، ایک عالم کا رتبہ عابد پر اتنا ہی زیادہ بلند ہے جس طرح تم میں سے کم ترین ادنا کا رتبہ کے نزدیک میرا رتبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں جس طرح سب سے ممتاز ہوں. عالم کا رتبہ آپ دیکھیں، علم والے کا رتبہ کتنا بڑا ہے، یہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، اور آج کل ہم دھیان ہی دیتے ہیں اس بات پہ. بالکل. اور میں آپ سے حسن بھائی یہ بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم اور عمل دونوں مل جائیں اور وہ علم باعث سے نفع بن جائے تو وہ نبوت کے 1 درجے کم پر آ جاتا ہے وہ شخص. کیونکہ جمیل بھائی علم تو آپ دیکھیے ابلیس کے پاس بھی بہت تھا نا. یہ کام اس سے جب مردود ہوا اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا، جی ہاں دیکھیں اس نے بھی ہر چپے پہ سجدہ اس نے بھی کیا، لیکن اس علم کا فائدہ کیا ہوا آپ یہ بتائیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان اگر اشرف المخلوقات بنا ہے تو اس کی وجہ علم ہے. جب اللہ سے ملائکہ نے کہا کہ اللہ اس زمین پر، اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ پوری آیت مبارکہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے میرے فرشتوں تم مکمل طور پر عابد ہو، ہم انسان کو عابد بھی بنائیں گے، مکمل عالم بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں فقط روح دی ہے، اس کو روح کے ساتھ جسم بھی عطا فرمائیں گے. تمہیں کیا پتا، تم فقط رکوع و سجود کرتے ہو، تمہیں روکنے والی کوئی چیز نہیں. انسان کو روکنے کے لیے 1000 چیزیں دیں گے، لیکن وہ ان علم کی بنیاد پر ان سب کو پہچان کر ٹھوکر مار کر ایک سچا سجدہ کرے گا تو تمہارے ہزاروں سجدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لہٰذا اور پھر میں آپ کو ایک بتاؤں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں شیطان بھی موجود تھا عزازیل کے نام سے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس نے بھی یہ اعتراض دراصل اسی کا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں علم کی وجہ سے آدم کو بنایا، اگر تمہارے پاس علم ہے، ثم عقدهم فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تمام اشیاء کائنات کو اللہ نے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ. فقط خواص کو چھوڑیے، کریکٹرسٹکس کو چھوڑیے، فقط ان کے نام بتا دو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قال لا علم لنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا، اور ابھی تخلیق آدم ہوئی تھی اور ابھی سجدے کا حکم آیا تھا، اور یہ سب اس سے پہلے کا منظر ہے.
اللہ نے نہ جانے ان کی تخلیق میں کون سی علم کی مائکرو چپ لگائی تھی کہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام تمام اشیاء کائنات کے علوم بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک اللہ علام الغیوب ہے۔ جمیل بھائی ایک بات جو آج کل ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ شیطان کا علم کوئی کتنا ہی مانے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کا علم نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو توفیق دے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اللہ چاہے۔ علامہ صاحب سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ اچھا سر، ایک جمیل بھائی اور علامہ صاحب آپ دونوں سے یہ سوال ہے، کیونکہ ہم علم کے بارے میں گفتگو تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آج کل جو لوگ ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، بہت سے مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، عمران بھائی بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میں سوال عمران بھائی سے السلام علیکم کروں گا۔ عمران بھائی، جو آج کل لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ بھلے اکنامک سچویشن ہے ہم پہ مسلط کی گئی ہے جو ہماری اپنی کوتاہیوں سے یہ آئی ہے، لیکن اگر اللہ کی برکت کم میں بھی آ جائے، جو برکت ہے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ زیادہ آئے، ہم اللہ کی برکت کی دعا کرنا بھول جاتے ہیں، تو برکت وہ ہمارے کم میں بھی زیادہ لگے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے بڑا وظیفہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی اذا اطعت رضیت، حدیث قدسی ہے کہ جب باری تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے تو باری تعالیٰ پھر راضی ہو جاتے ہیں، بے شک، اور جب راضی ہوتے ہیں تو بارکت، پھر ایسی برکتوں کے انبار لگاتے ہیں کہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِہَایَہ، پھر میری برکتوں کی انتہا کوئی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو کام تم کرو، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اچھا، پہلی چیز فرمائی غسل الاناء، اور دوسری فرمائی وطہارۃ الفنا، کہ تم گھر کے برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے، گھر کے کچن کو صاف، واش روم کو صاف، گھر کے صحن کو صاف، اور گھر کے باہر کا جو ماحول ہے تمہارے شہر کا اس کو صاف، سڑکوں کو صاف، چوراہوں کو صاف۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی آپ نے سوشل بات پاکیزگی کی، اور صفائی نصف ایمان ہے یہ بھی کہا گیا ہے، کتنی ضروری ہے نصف الایمان۔ تو میں یہ دو کام تم کرو، گھر کے اندر کے ماحول کو بھی صاف ستھرا اور پاک رکھو، گھر میں کبھی ناپاک کپڑا نہ رہنے دو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی ناپاک کبھی نہ رکھو، جتنا ہو سکتا ہے، سمیل نہیں آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کا اہتمام۔ اتنی پاکیزگی امپورٹنٹ۔ اور رات کو خاص طور پہ سونے سے پہلے اپنے گھر کو سارا صاف ستھرا کر کے سو، اور باہر جتنا ہو سکتا ہے اس کو صاف ستھرا۔ یہاں نا میں آپ کی بہت ساری بات کٹ کری، یہاں پہ لوگ ہیں نا مغرب کے بعد اگر کبھی گھر صاف کرنا تو کہتے ہیں مغرب کے بعد گھر کی صفائی نہیں کرنی، لو جی جھاڑو پھیرو گے نا تو پھر اس میں کمی ہوگی، خبردار خبردار۔ یہ صرف باتیں بنی ہیں، من باتیں ہیں، من گڑھ باتیں ہیں۔ تمام تر خواتین سن لیں، ہاں کہ مغرب کے وقت جھاڑو نہیں پھیرنا، یہ جھوٹ ہے۔ مغرب عشاء کوئی نہیں، صفائی رہنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب جب وظیفہ بتا رہے ہیں کہ دو کام تم کرو، آگے سنے تو صحیح، جی، فرمایا غسل الاناء وطہارۃ الفنا، تم گھر کے اندر کو صاف ستھرا رکھو اور باہر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں یورثان الغنا، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے حرام چیزوں کو نکالیں، جب تک حرام نہیں نکلے گا برکت نہیں آئے گی۔ ایک اللہ والے تھے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حسن بھائی، کہ ہم زیادہ کے چکروں میں ہیں، برکت کے چکر میں۔ بالکل، ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا، بہت زیادہ حالات آئے ہوئے تھے کہ باری تعالیٰ کچھ رزق عطا فرما، تو خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ ایک 10 درہم پڑے ہوئے ہیں، تو کہا جی برکت ہے، وہ لوگ برکت کے پیچھے تھے، تو خواب میں کہا کہ برکت نہیں ہے، تو صبح اٹھ کے بیوی کو بتایا کہ یہ معاملہ، تو بیوی نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم وہ لے آتے، تم برکت کے چکروں میں پڑے ہو، گھر میں فاقہ ہوا ہے، لیکن ان کے دل دماغ میں وہ ایک ہی بات کہ نہیں لینا تو برکت والا معاملہ لینا ہے، خالی رزق نہیں لینا، رب کی رضا جس میں شامل ہے۔ بڑی گہری بات ہے، بہت اچھی۔ دوسرے دن اس سے کم پیسے بتائے گئے، پھر کم، پھر کرتے کہ مختصر یہ کہ آخری دن بتایا گیا کہ 1 درہم ہے، کہا جی برکت ہے، کہاں جی برکت ہے۔ جا کے اس 1 درہم کو جب لیا وہاں سے، تو کہا گھر فقر و فاقہ چاہ رہا ہے، چلو مچھلی لے کے چلے جاتے ہیں۔ مچھلی جب خریدی تو اس میں سے 2 ایسے نایاب ہیرے نکلے کہ کئی سواریاں بھر کے سو جانے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف جس کو نصف کہا جاتا ہے، اگر مجھے درست کیجیے گا، وَلْيَتَلَطَّفْ ایک لفظ آتا ہے جس میں کہا یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو، تو وہ تو فرعون سے کہا گیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو، تو ہم اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح بات کرتے ہیں، گھروں میں بچوں سے باہر کھڑے ہو کے، روزے سے ہو کے سڑکوں میں لڑائی کریں، تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ میں جمیل بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، لیکن ایک جمیل بھائی سے ایک بات بریک پہ جانے سے کوئکلی جمیل بھائی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کبھی کبھی ہمارے پاس نا زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہیں جہاں پر ہمیں اہم فیصلے لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہو، کسی جاب کے حوالے سے، جہاں پر ہمیں کنفیوژن آ جائے
تو پھر ہم کس اسم کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی تلاوت وظیفہ کر بتا سکتے ہیں؟ دیجیے کوئی وظیفہ سے بتا دیجیے. دیکھیں میں آپ تو جہاں پر اگر آپ کو ایسی کنفیوژن آ جائے تو پھر علام الغیوب اللہ کی ایک صفت ہے, اس کو کثرت کے ساتھ اس کو علام الغیوب کا مطلب علام الغیوب کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی ہوئی چیز کا بہترین جاننے والا ہے, لوگوں کے لیے علم. جی ہاں. اور پھر اگر آپ آگے چلیں تو آپ سورۃ الحشر کی آخری آیات اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم, یہ آیہ مبارکہ اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راہیں کھول دے گا. اور میں آخری بات اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن علم سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ہونا علم سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ حاصل کیا ہے, ہاں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علم تو بہت سارے لوگوں نے حاصل کیا ہے, لیکن علم سے اس نے خود کیا حاصل کیا, پریکٹیکلٹی میں وہ کیا چیز ہے, علم کو اس کے کردار سے. اس لیے کہ علم زبان سے ظاہر و بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے علم آپ کے کردار سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت. چھوٹا سا ایک وظیفہ, یا ودودو آپس کے پیار کے لیے اتنی زبردست چیز. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ دلی طور پر پیار کرنے والا. ٹھیک ہے. اور یا مغنی یا وہابو, اس کو کثرت سے پڑھا جائے, اور سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد ضرور پڑھا. بہت شکریہ عمران بھائی, علامہ صاحب آپ کا شکریہ, جمیل بھائی آپ کا, قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچن میں آ گئے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا اور ہم نے اسپیشلی نازیہ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اب وہ تمام تو چیزیں بنیں گی جو کہ عید میں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی کہ میٹھی چیزیں, کیونکہ یہ ہے میٹھی عید. تو نازیہ نے آج میٹھائی بنایا. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. آپ کی فرمائش جو ہے وہ سر آنکھوں پر, اور میٹھا ہم نے بنانا شروع کر دیا. آج میں نے بنایا خوبانی کا میٹھا. کیا بات ہے, اچھا بڑی کم جگہوں پہ ملتا ہے ویسے خوبانی کا میٹھا, بہت ہی نیچرل انگریڈینٹ, اور اسی کا میں نے شربت بھی بنایا. پہلی دفعہ میں نے شربت جو پیا تھا چترال میں پیا تھا, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو خوبانیاں ہوتی ہیں بڑی مزیدار, اتنی بڑی بڑی سیب کی سائز کی خوبانی, اور اتنی مزیدار خوبانیاں نہیں ملتی, بہت اچھی, اور ڈرائیڈ خوبانی تو بہت ہی اچھی. تو اس لیے میں نے اس کا شربت بھی بنایا ساتھ میں. اور ٹھنڈا میں تو اس کا آپ کو بتاؤں, خوبانی اور منقے لے کر نا میں بھگو چھوڑتی ہوں, اور پھر اس کے بعد میں اس کا شربت جو ہے نا بنا کر پیتی ہوں. اس سچ نیچرل شوگر نا اپنے گھر میں خوبانی کا شربت, خوبانی کا شربت, یہ بھی مطلب یہ خوبانی کا شربت یہی ہوتا ہے بیسیکلی. میں یہی بتانا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. ہمیں بھی سکھاؤ خوبانی, آپ کو پتہ ہے جو ان کے اندر سیڈ جو نکلتا ہے وہ تو اینٹی کینسرس ہے, اور جن لوگوں کو خدا نہ خواستہ یہ شک ہو یا کبھی ایسا فیل ہو کہ وہ بیمار ہو رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے, تو اگر وہ خوبانی کے اندر کا جو سیڈ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں, یا خوبانی زیادہ سے زیادہ یوز کریں, تو بہت ہیلدی ہوتا ہے, یہ بالکل بیماری سے بچاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہنزا میں کتنی خوبانیاں ہوتی ہیں. اچھا اس کی ایک وجہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نا اتنی قدرتی بنائی ہوئی ہے نا کہ یہ جو ہے نا بلڈ سرکولیشن آپ کی بہت اچھی کرتا ہے جو خوبانی ہوتی ہے. اب وہاں پر جو خوبانی کا سردیاں ہوتی ہیں کیونکہ جم جاتا ہے خون, آپ کا سرکولیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو آپ خوبانی کھائیں, چاہے ڈرائیڈ کھائیں چاہے قدرت ہے, اور یہ سرکولیشن جیسا موسم اس کے مطابق ہی ویسا کا پھل. کیا خوبصورت بات ہے. تو وہاں پر بھی یہ شربت بہت پیا جاتا ہے, جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں جب برف باری ہوتی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کل آرٹیفیشل ڈیزرٹس بناتے ہیں نا لوگ, وہ تو مطلب اس میں فائدہ تو کوئی ہے ظاہر, یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے نیچرل ان سے بنایا. ذرا بتائیے کیسے. میں بتاتی ہوں, یوزلی لوگ کریم ڈالتے ہیں, میں نے کریم نہیں ڈالی, تو میں نے سوچا یار ڈائٹ کے لیے جو گرم ہوتا ہے اس کے اوپر جب کریم ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑا مزیدار آتا ہے. ہر ایک کو ڈائٹ نہیں کرنی تھی نازیہ, آپ نہیں, یہ بات کریم بھی ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ طالب ہے کہ مجھے ڈائٹ وائٹ نہیں کرنی. کریم نا میں بتاتی ہوں, کریم نا بھاری ہو جاتی ہے, پھر آپ ایک دو بائٹس کھا کے نا مزہ نہیں آتا. تو میں نے اس کا نیم البدل نکالا تھا کہ آپ اس کو کسٹرڈ میں بنائیں. تو کسٹرڈ جو ہے نا وہ بہت مزیدار بھی لگتا ہے, اور کسٹرڈ کی پہلے میں نے لیئر بنا دی, اور اس کے اوپر جو ہے نا خوبانی کا میٹھا. اور وہ کیسا آپ نے خوبانی کا میٹھا؟ خوبانی آپ نے بھگو دینی, میں ایک رات پہلے ہی بھگو دیتی ہوں, اور نیکسٹ ڈے اس کے بیج نکال کے گٹلیاں جو وہ نکال کر, اور اس کے بعد پھر اس کو بلینڈ کر دیا. نیچرل, نو شوگر,
اس کا already بہت میٹھا ہوتا ہے اور تھوڑی اس میں کھٹاس بھی آتی تھی مزے کی لگتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس میں جو ایڈ کر دیتی ہوں وہ کسٹرڈ میں بھی میں بہت زیادہ میٹھا نہیں ڈالتی ہوں. یوزلی میں گڑ یوز کرتی ہوں کیونکہ گڑ بھی نیچرل ہے اور خوبانی بھی نیچرل ہے, تو دونوں کا آپ کا جب مکسچر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے. اچھا کہ میں نے خود نہ کھایا ہوتا میں کہتی یار گڑ کا میٹھا کیسا لگے گا, لیکن گڑ والے پراٹھے کھائے ہیں آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے کسی گڑ والا پراٹھا کھایا ہے؟ بتائیں کتنا زبردست, تالیاں سے بتائیں اپنی, بہترین ہوتا ہے. مدیہ میں نے نہیں کھایا, آپ کو پتا نہیں کھایا؟ گڑ والا پراٹھا امی کے ہاتھ کا بالکل جی. اللہ آنٹی کو صحت دے, آپ نے آنٹی کے ہاتھ کا کھانا والا اور گڑ والا پراٹھا. وہ شکر والا تو بنا کے دیتے ہیں, مطلب شکر والا کھایا, لیکن گڑ جو آپ کہہ رہی ہیں مزیدار. پنجاب میں چوری بنتی ہے نا, وہ تو ہم نے بہت کھائی ہے. جی وہ سہریوں میں تو اسپیشلی امی کے ہاتھ میں. میری الحمدللہ بچپن کی ڈش تھی چوری, مطلب میں کھانے میں کھانا نہیں کھاتی تھی, چوری کھاتی تھی. اچھا یہ دیکھیں, یہ میں نے بنایا ہوا ہے, یہ میں تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ یہ دیکھیں تھوڑا سا گاڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایسا گاڑا بنا کے رکھ چھوڑنا ہے. جیسے آپ سرو کرنے لگیں گے نا تو تھوڑا سا ہاں ٹھنڈا پانی برف ڈال دیں, اور پھر آپ اس طرح یہ جو ہے نا اتنا پتلا پھر یہ ہو جاتا ہے, یہ پھر آپ کا پینے میں, تو پھر یہ کہ ایزی ہوتا ہے پینے میں. اور اگر فل آف وائٹامن سی, آپ کو پتا ہے اتنا وائٹامن سی ہے. کسی کو سکن, مطلب آغا صاحب نہیں ہے لیکن میں ویسے یہ بتا رہا ہوں, ان سے پوچھتے کہ سکن کا کوئی ایشو ہو تو خوبانی کا جوس اگر روز پیے تو ان کی سکن کلیئر ہو جائے گی. اچھا آپ کو پتا نہیں ہے, نہیں دیکھ رہے ہوتے بالکل بالکل. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کو بتایا نا سب, کیونکہ جس چیز سے بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی نیچرلی پوری باڈی کے لیے بہت اچھا. اس میں جو ایڈ کیا میں نے سمجھنے کے 1 لیمن ڈالا ہے, 4-5 گلاس میں صرف 1 لیمن خوبانی ہے, اور 1-2 انجیریں بھی ایڈ کر دی, تاکہ یہ کہ جب آپ سحری افطاری کرنے لگے تو اس میں آپ کو طاقت بھی, اور اگر نیوٹریشن بھی, اور اب دیکھیں گرمی ہے جیسے تو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگی. ہاں نا, تو اچھا نہیں, اس سے بھی نہیں ہوتی ویسے. آپ کو یہ مدیہ نے آغا سب سے اتنے پروگرام کیا, آدھی حکیم مدیہ بن گئی, آپ کو کیا پتا. بالکل اس سے بھی نہیں ہوگی. دس از آلسو ویری گڈ. اب یہ خوبصورت بہت لگ رہا ہے, اس کی ذرا خوبصورتی دیکھیں. ہاں, اور یہ اس کو خوبصورت کیسے بنایا؟ یہ خوبصورت ایسے کہ اس کے نیچے کسٹرڈ ایڈ کیا ہے, پھر اس میں اچھا یہ وہ ڈیزرٹ ہے جو یہ یس یس یس, پھر اس میں آلمنڈز ہے کرش کیے ہوئے, پھر خوبانی ہے جو ہے بلینڈ کی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی پھر اس میں جو ہے ہم نے اس سے طاقت بھی بہت آئے گی. ضرور عید پہ ضرور پیئیں لوگ. ضرور. اچھا ایک چیز, وہ چھوٹے چھوٹے جو گلاس آئے ہیں نا آج کل, جارز, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھاتے ہیں اور 2-3 بائٹس میں ختم بھی ہوتے ہیں. آپ اس میں 3 مل بنا دیں, اس میں تیرامسو بنا دیں. یہ گلاس کے بعد تو پھر کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنا ماشاءاللہ ہیوی ڈیوٹی گلاس ہے. اچھا میں تیرامسو بناتی ہوں, اس سے کبھی رس سے بنا دیتی ہوں, کبھی بریڈ سے بھی بنا لیتی ہوں, گھر میں اگر بنانا ہوتا ہے نا تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. عوامی تیرامسو آپ نے اس کو رس سے ہی بنا میں نے رس سے بھی بنا دی سیدھ, اور اتنے مزے, کیونکہ کبھی دل کل بتائیے گا کیسے بناتے ہیں. چلے میں وہ بناتی ہوں, کیونکہ اس میں بھی کریم بہت ڈالتے ہیں نا بیکری میں, تو مجھے بہت کریم مجھے اصل میں پسند نہیں ہے, پرسنلی نہیں پسند, اس وجہ سے. مجھے تو پسند ہے بھائی. آپ نے کریم نہیں, اس میں ایک سب سے اچھا میٹھا, سب سے اچھا ایک بتا, وہ رس نہیں جو ملتے کیا بولتے ہیں کو, پاپے بولتے ہیں نا, تو اس کے اوپر ملائی ڈال کتنا مزے کا بنتا ہے, بڑا زبردست. ہاں میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 لاہوری جو ہے نیچرل ملائی لے کر اس کے اندر آپ نے اسٹرابیریز ڈال کے کہیں, وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے پھر. ہاں ویسے یہ بات. اچھا بھائی ایک منٹ, چلیں لوگ آپ بتائیں مجھے کہ کیا آج اس ڈیزرٹ کا نام کیا ہے. ہاں اونچا بولیں, آواز نہیں آ رہی. آپ بولیں کیا ہے. ایک منٹ آپ بتائیں کیا ہے یہ جو بنا رہی تھی. خوبانی کا جوس. کیا بات ہے, کتنی پیاری لگ رہی ہیں آج آپ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہدہ. مائک پہ بولے نا. شاہدہ. اور حال کیا ہے آپ کا؟ خیریت سے. ان دونوں میں سے کیا پسند کریں گے آپ؟ جو آپ کا دل چاہے. یہ کیسریا بھی رکھ لیجئے, اور یہ آپاس کا بھی آپ رکھ لیجئے. اور شاہدہ جی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. یہ کیسریا کا گفٹ. کوئی سوال ہے تو کر لیں جلدی سے, سوال کیجئے. سوال جی مجھے بتائیں کہ انہوں نے آج جو کیا بنایا, شربت بنایا خوبانی کا, وہ کیسے بنایا؟ یہ ہماری بہن یہاں پہ بیٹھی بتائیں گی. مائک دیجئے. کیسے بنایا جی یہ بتائیے. قربانی کا انجیر ڈالیے, قربانی ڈالیے, اور کیا نام ہے نمک ڈالے اور لیمن ڈالے. ہاں ہلکا سا پنچ ڈالا ہے, ہاں, اور ساتھ میں نہیں ہلکا سا ڈالے. پنچ بالکل. چلیے کیسریا کی جانب سے آپ کے لیے. یہ لیجئے, یہ آپا سا گفٹ آپ کے لیے ہوا.
یہ کیسریا کا گفٹ آپ کے لیے ہے, یہ آپا کا گفٹ آپ کے لیے. لائیے جی. بالکل جی. مدیہ سوال کیجیے جلدی سے, ہمارے پاس چند لمحے باقی ہیں. اچھا یہ تو میں یہاں پہ وہ آ گئی ہے, یہ گفٹ آیا. قربانی کے میٹھے پہ کون سے 2 ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں؟ ڈرائی فروٹ کون سا تھا بیٹا؟ ڈرائی فروٹ نہیں پتا, چلو خیر ہے, کوئی بات نہیں. یہ لو بھائی, یہ رکھ لو بھائی, تالیاں بجائے بچے کے. وہ یلو دوپٹے میں, مدیہ یلو دوپٹے میں وہ بتانا چاہ رہی ہیں, جواب دیں, یلو دوپٹے میں جو جواب دینا چاہ رہی ہیں. یلو دوپٹے والی. اچھا یلو مائک نہیں, ڈرائی فروٹ کیا ڈالا ہے؟ یہ تو انہوں نے بولا, یہ تو سب نے بول دیا. کیا ڈالا؟ دوبارہ بولا. نہیں مائک میں بولیں گے تو پتہ چلے. بادام اور پستہ. ہاں نہیں, کچھ اور بھی ڈالا ہے. انجیر ڈالی, انجیر اور خوبانی. ہاں انجیر, یہ رکھ لیجیے. تالیاں بجائیے ان کے لیے. جلدی سے بتائیں کہ کیا تھا, کون سا وائٹامن اس میں بھرپور ہے جو ایسے نے بات کی تھی؟ یہ نے صحیح جواب دیا, وائٹامن سی. اچھا یہ پیچھے ہمارے بھائی بھی تالیاں بجائیے سب کے لیے. یہ ایم کے کا کٹیور گفٹ. تالیاں بجائیے زوردار. ایک بریک پہ جانا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو سیگمنٹ ہوگا ہمارا بنو سما کی آواز. تو دیکھتے رہیں رمضان کا سما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا, یا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي آڈینس بھی پڑھیے. وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سومردان بھی بکریوں عمرات, سومردان بھی بکریوں عمرات, وان اہلیوں وان عثمان ذل کرمی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے, اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا. حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے
کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور عقیدت پیش کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اور ہم نے بھی آج سما ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے. جناب وقت ہے بنو سما کی آواز. آپ دیکھ چکے ہیں ہمارے ججز بھی بیٹھے ہیں, سبھی بھائی اور فصیح بھائی کو السلام علیکم کہیں. السلام علیکم جی. اور ایک چیز, یہ جو گلاب کے آپ پھول دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل آئے ہیں ہم سب کے لیے سیٹ پہ, کیونکہ ان کی خوشبو بڑی زبردست ہے. یہاں پہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے, لیکن یہ آئے کیسے ہیں؟ اور کامران بھی لے کے کامران بھائی یہ اتنے خوبصورت اور اتنی خوشبودار پھول یہ کیسے آئے یہاں پہ؟ مائک میں بات کیجیے گا. اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ پھول ماشاءاللہ جس طرح خوشگوار ہیں ہم اس کو دیکھتے رہیں اور مسکراتے رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل ہے, وہ اس کی خوشبو سے مہکتی رہے. ماشاءاللہ. بہت کیا پیاری بات ہے, کیا پیاری بات ہے, زبردست ہے. چلیں تو آگے بڑھیں, شروع کریں. بالکل جی. باقاعدہ بنو سما کے آواز کی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اور جو ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج کے, ان کا نام ہے جی محمد افہام اور تعلق ان کا کراچی سے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے چھوٹے سے جی. یہ ہمارا بہت پیارا چھوٹو سا ایک زبردست سا ہمارا پارٹیسپینٹ ہے, اس نے بہت اچھا پڑھا ہے اور ہمیشہ بہت پیارا پڑھتا ہے. اور آج بہت ایکسائٹڈ ہوں. آج بھی انشاءاللہ. بسم اللہ کریں, چلیں بسم اللہ. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں کہ تیرے لب پہ نہیں ہے بات ہے بیٹا ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں کہ دیکھنے میں بالکل چھوٹے سے ہیں لیکن آواز میں اتنا کنٹرول, اور پھر جو کلام پیش کر رہے ہیں جن کے لیے وہ دیکھیے کیا ہی کرم نوازی ہے. جی فصیح بھائی اور سبھی بھائی بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے کچھ کامنٹس ہم لے لیں. جی فصیح بھائی میں کہوں جی پلیز. افہام کو پہلے دن سے فرسٹ ڈے سے یہ میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ کی تلفظ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. صحیح. میں نے کہا کوئی، اور بیٹھا، اور نہیں پہ انہوں نے ایک دفعہ بڑی ہے لگائی، نہیں. صحیح صحیح. آپ جب سر پہ داد دیں گے تو بچہ کہاں سے تلفظ کی تیاری کرے گا؟ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں، میں کامن بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں، جب آپ سوروں پہ داد دیں گے، جب آپ سوروں پہ داد دیں گے تو بچہ کبھی تلفظ پہ نہیں آئے گا. بہت اچھی. تو آپ کا مطلب ہے کہ ان کا بالکل توجہ بہت اچھا ہے، آواز بہت اچھی ہے. حضرت آپ سر پہ داد دیتے ہیں، تلفظ میں بھی داد دیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تلفظ بہت اچھا پڑھا. وسیع بھائی ایک چیز مجھے بتائیے، کیا اگر سر کمزور ہو یا آواز کمزور ہو اور تلفظ صحیح ہو تو تب میٹر؟ دیکھیں دونوں غلط ہیں. تینوں چیزیں، سب چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. دیکھیں تلفظ ہے، ادائیگی ہے، لہن ہے. ٹھیک ہے. کلام انتخاب ہے. ٹھیک ہے. سبھی بھائی آپ کیا کہیں گے اس بات کو؟ کیونکہ فصیح بھائی نے تو بڑی اچھی بات بھی کر دی اور وہ سب کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کرنا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بات سے اختلاف تو نہیں کر سکتا کسی بھی طور پہ کہ تلفظ صاف نہ ہو، اس لیے کہ ہم تربیت کرنے بیٹھے ہیں، ہمیں ہر چیز بتانی ہے جو بتانا ہے. تلفظ کے مسائل کے ساتھ ساتھ آج افہام کی جو پیشکش تھی نا کلام کی، وہ ویسی نہیں تھی جیسے اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں. اس لیے کہ اس نے شروع بہت ڈل کیا، انترے میں بھی اس کا گلا ویسا نہیں نظر آیا جیسا اس نے پچھلی مرتبہ پڑھ کے دکھایا. سر میں معذرت چاہتا ہوں آپ دونوں سے، کیا ہم اوور ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے اس بچے سے کہ پہلا بہت اچھا پڑھ لیا اور دوسرا اس سے کم؟ یہ مرحلہ ہے اب آگے کا. جی اب اس میں سارے بچے جو ہیں نا سب نمائندہ نکل کے آ رہے ہیں. افہام بھی اس منزل تک آیا، یہ اس کی کامیابی ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کو جج کرنا ہے تو اس کی پڑھاتی پہ کرنا پڑے گا. ہم کسی بھی زاویے سے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلفظ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس طرح فصیح بھائی نے تلفظ کے بعد ایک دو لفظ جو انہوں نے نشاندہی کی ہے، کوئی اور بیٹھا اگر استعمال کیا ہے، بیٹھا آپ کیسے کہتے ہیں؟ بیٹھا کیسے بولتے ہیں ذرا بولیے. کوئی جو ہے نا جب ناک، جو لفظ ناک میں نہیں جانے چاہیے وہ ناک میں نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں وہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے کے چکر میں اس نے ایک دفعہ نہیں جو ہے وہ بڑی ہے سے کہا نہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو بتا رہے ہیں آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ اتنا آپ سیکھ رہے ہو ماشاءاللہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے گا، یہ چھوٹی چھوٹی کریکشنز ہیں جو ایک ضروری ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں بیٹا جو آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی نا، اب آپ کے کیونکہ والد صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں تو وہ یہ چیزیں اپنے مطلب دامن میں اور گھر آپ لوگ لے کے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے تلفظ پہ بہت ساری چیزیں جیسے کہہ رہے ہیں، اور فصیح بھائی امپورٹنٹ بھی ہے ویسے بولا. ابھی تو اتنے چھوٹے ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا. بیٹھا کیسے بولتے ہیں آپ؟ ذرا ویسے لفظ بولیں، مائک پہ بولیں. بیٹھا. اب یہ ساؤنڈ یوں تو صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بیٹھا کا جس طرح کوئی کا مسئلہ جو ہے نا، جب آپ لفظ کو ناک میں لے جاتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ بیٹے یہ الفاظ کی مسائل تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی پرفارمنس اوورآل جیسی آپ نے ہمیں سنائی پہلے اور جیسا ہم نے پہلے سنا ہے آپ کو، آج تھوڑا ایسا ہے جیسے آپ کو نیند سے اٹھا کے اچانک کہہ دیا جائے کہ پڑھو. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ مائک پہ بولے نا بیٹا، مائک پہ بولیں. پریکٹس کر کے آئے تھے یہ تو اس دن میں نے ریکارڈ بھی کی تھی یہی والی نعت، بہت خوبصورت، اور ہم نے بلکہ سبھی بھائی نے کہا کہ یہ اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے. خیر جی، اچھا جی جلدی سے کامنٹ چلیے. ووٹ کے لیے اپیل کر دو اپنا. میرا نام محمد افہام ہے اور آپ لوگ مجھے ووٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ لوگ ووٹ ضرور دیجیے گا. یہ پیارے پیارے بچے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، ان کو ضرور ووٹ دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ تھے، نندے کنٹیسٹنٹ افہام دارالعلوم کا کراچی سے تھا، بہت پیارا کلام پڑھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تلفظ کی ادائیگی جب تک بہتر نہیں ہوگی آپ کے کلام میں وہ پختگی نہیں آئے گی، اور یہ کمپٹیشن ہے، تلفظ اچھا نہیں ہوا. مجھے یقین ہے کہ جس طرح مجھے اور مدیحہ کو یہ پسند آئے یہ ان کا کلام، اور لوگوں کو بھی بہت پسند آئے، لیکن جو ٹیچرز ہیں وہ ڈانٹتے بھی ہیں، وہ سمجھاتے بھی ہیں، اور آپ کو صحیح کرنے کے لیے. تو جو لوگ سیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، کچھ نہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، فیوچر میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پوری تعلیم ہے. عام زندگی میں جب آپ اردو بول رہے ہیں تو آپ کے لفظوں کی ادائیگی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی ان کی ہے. اچھا یہ پہلے کنٹیسٹنٹ تو ہمارے ساتھ ہو گئے. جو دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے، اور ان کا نام ہے محمد افضل. تو بسم اللہ کیجئے محمد افضل. جی محمد افضل، اوور ٹو یو. ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار
دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے میرے بھائی. آپ کی محنت ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے کام کو بھی سلوٹ ہے, جو روزوں میں اور گرمیوں میں کھڑے ہو کے ہم ٹریفک کا سنبھالنے کا سلسلہ جب دیکھتے ہیں تو بڑی ہمارے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں. بہت رسپیکٹ بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہمیں آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان کو سنا تھا تو اس ٹائم پہ, کیونکہ آج مجھے فیل ہوا کہ ان کی کورس یہ تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے, گلے میں خراش کچھ فیل ہوئی, ان کی گلے میں خراش, آج ان کا گلا بھی خراب تھا اور اتنے اچھے نعت خوان ہیں کہ آج جب میں ان کو سن رہی تھی کہ مجھے آج ہو رہا تھا کہ یہ, کیونکہ آگے ہم فائنل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پچھلی پرفارمنس سے بھی زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ آج جو افضل بھائی ہیں ان کی, مجھے خیر کیونکہ ہم تو ویسے تھوڑا سا آواز میں خراش ججز کی طرف, جی ججز کی طرف. فصیح بھائی کیا کہیں گے؟ افضل صاحب بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, ہم نے ان کو پہلے بھی سنا ہے, بہت اچھا انہوں نے پڑھا, لیکن میں تو حیران ہوں کہ آج ان کی تلفظ کی بھی غلطی ہے. کونین کو انہیں 2 دفعہ کہا کونین. اچھا جب آواز میں خراش آ رہی ہے تو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, وہ غلطی بڑھتی چلی جائے گی ریپیٹ کریں گے تو. آپ کی آواز میں واضح خراش ہے تو آپ اس کو بار بار مطلب کو ریپیٹ نہ کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کیا کہیں گے سبھی بھائی آپ؟ افضل صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. افضل صاحب کیا ہوا آج آپ کو, خیریت ہے؟ جی بتائیے افضل بھائی, ان کو بتائیے. 2-3 دن پہلے سر گلا خراب ہو گیا تھا تو تلفظ بھی خراب ہو گیا نا آپ کا. چلیے کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, ایسی کوئی بات نہیں, پڑھتے رہیں. آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کا سینہ اچھا ہے, آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, لیکن آج آپ کی پرفارمنس ہمیں متاثر نہیں کر سکی ویسا جیسا اس سے پہلے. اگر یہاں تک آپ آئیں تو ظاہر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آئے ہیں. بہت آپ کو مبارک ہو. حضور علیہ السلام کے ذکر کرنا مستقبل میں بھی جاری رکھیے, انشاءاللہ اچھے نتائج. آپ ووٹ کے لیے کہہ دیجئے لوگوں کو, ووٹ کے لیے کہہ دیجئے پلیز. جی میرا کوڈ ہے محمد افضل, اگر کلام اچھا لگا تو کائنڈلی میرے لیے ووٹ کریں. ٹھیک ہے جی, ان کی آئی ڈی 170 تھی, اسکرین پہ آئی ڈیز آ رہی ہوتی ہیں, آپ لوگ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بنو سما کی آواز میں ہمارے یہ پارٹیسپینٹس رہیں تو ان کے لیے ووٹ ضرور کیجیے, کیونکہ یہ سبھی میری نظر میں یہاں تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اتنے بڑے اساتذہ کے سامنے پرفارم کر دینا بہت بڑی بات ہے. سما ٹی وی کو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ نعت خوان رسول, اس سے بڑھ کے تو اور کوئی بات ہوتی ہے. بٹ آف کورس یہ کمپٹیشن, اور کمپٹیشن میں جیسے فصیح بھائی نے کہا کہ لہن کا بھی خیال رکھا جائے گا, آپ سر سے آؤٹ ہو اس کا بھی دیکھا جائے گا, اور آپ کے تلفظ تو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں. اچھا جی, جو ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے, ان کا تعلق ہے جی لاہور سے, اور ان کا نام ہے مدثر شریف. جی مدثر, بسم اللہ کیجیے. رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں,
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بہت خوب. اور یہ کلام بھی ایسا ہے کہ اس کو میں تو جب بھی اس کلام کو سنتا ہوں تو یہ دل کو چھوتا ہے, بہت خوبصورت ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فصیح بھائی کے دل کو, جی میں تو فصیح بھائی کو دیکھتے ہوئے مجھے ہلکا سا ڈر لگتا ہے. جی فصیح بھائی ہم ان سے پوچھ لیں. نہیں فصیح بھائی بتائیے, آپ بتائیں گے. فصیح بھائی آپ کو پتہ ہے جب آپ بہت ساری چیزیں بتا رہے تھے نا تو میں اپنی بھی پھر چلی جاتی ہوں کہ جی کہیں میں نے تو یہ ورڈ ایسے تو نہیں بولا, کیونکہ دیکھیں ہماری بھی رہنمائی ہو رہی ہوتی اور ان کے تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. سارا پرفیکٹ نہیں بولتا ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی, یقیناً ہوتی ہیں. لیکن اتنی بڑی ذمہ داری جب آپ کلام اور پھر الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ سر کے تقاضوں کے مطابق کلام پڑھوں. بعض اوقات میں بھی بے سرا ہو سکتا ہوں اور ہوتا ہوں, لیکن تلفظ ہمارے اختیار میں ہے نہیں. لیکن مدیہ کبھی سر ہمارا ٹوٹ سکتا ہے. بات ہے کہ جب آپ پریکٹس کر کے آئیں بڑے 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 گویوں کو میں نے دیکھا کہ بے سرے ہوتے ہوئے دیکھا. جی 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 اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کے کرم سے آدمی صحیح پڑھتا ہے. لیکن فصیح بھائی اب انہوں نے پھر وہی کونین پڑھا ہے اور منظر کو انہوں نے کہا مینظر. اچھا جب کون بولا تو میں نے حالانکہ مجھے یہ بالکل آپ دیکھیے یہ انہوں نے فصیح بھائی نے غلطی نوٹ کی ہے, یہ میں نے نوٹ تک نہیں کی. اچھا یہ جو پہلی والی غلطی ہم نے نوٹ کی تھی, بلکہ میں نے سبھی بھائی کو دیکھا, سبھی بھائی نے مجھے دیکھا تو ہم لوگ مسکرا دیے. ایک بات جو ابھی بتائی گئی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو, ایک اچھا پڑھنے والا جس کی آواز اچھی ہے, جو پڑھ اچھا رہا ہے, لیکن وہ ابھی ایک لمحہ پہلے بتائی گئی ہے کہ کونین نہیں ہے, کونین ہے. تو آپ اس کو ٹھیک کاف جو ہے نا بس صدق و یقین, آپ جب مقابلے میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے بیٹا دیکھو عام پڑھنا محفل میں پڑھنا بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ وہاں کسی بھی طرح چل جائیں گے ایک تاثر بن جاتا ہے, لیکن مقابلے میں چونکہ آپ 6 لوگ ہیں ایک ساتھ, 6 لوگوں میں اگر کسی کو رکھنا ہے اور کسی کو علیحدہ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی جواز کی ضرورت ہے. اور وہ جواز یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں خود دکھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا پڑھنے والا بچہ اور وہ ایسی غلطی کرتا ہے, اور اس کا اس لیے بھی ملال ہے کہ ابھی بتایا 1 منٹ میں. جی بالکل بالکل, اس لیے ہم مسکرا دیے. میں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اچھا پڑھنے والے ہیں, لیکن بیٹا ان باتوں کا خیال خاص طور پہ مقابلوں میں ضرور رکھو. ویسے بھی زندگی میں رکھو, لیکن مقابلے میں جب اترو. فصیح بھائی اور سبھی بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہم عام زندگی میں بات کرتے ہیں, بالکل بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ جب کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں, بنو سما کی آواز کے ان کی ذمہ داری ہے فصیح بھائی اور سبھی بھائی کی, یہ اس کے ججز ہیں, تو یہ بالکل کوئی چیز جانے نہیں دیں گے. تو آپ لائٹلی مت لیجیے, کوئی نارمل گفتگو نہیں ہے, یہ ایک تیاری ہے ٹیلی ویژن پہ انٹرنیشنلی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, انسٹیٹیوٹ ہے جس کے تھرو جو نعت خوان آ رہے ہیں وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں, اور جو بہت سارے جو کہ نعت خوان بننا چاہتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ غلطیاں ہیں جو ہم نے لائٹلی مت لیجیے اس کو. تو آئی ایم شیور کہ جتنے لوگ ہیں ہمیں سن رہے ہیں وہ اس سے سیکھیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی توجہ سنوں پہ دے رہے ہیں اتنی تلفظ. بہت اچھی. چلیں مدثر بھائی ذرا ہم چاہیں گے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ووٹ کی اپیل ضرور کر دیجیے. میرا نام محمد مدثر شریف ہے اور تعلق لاہور سے ہے, اور اگر آپ کو میری آواز اور کلام پسند آیا ہو تو پلیز مجھے ووٹ کریں. چلیں بہت شکریہ جی. اچھا دیکھیں اب وہ لاہور سے بھی میں بھی دیکھ رہی تھی, ان کا ویسے بھی تلفظ تھوڑا سا آف کورس وہ پنجابی, لیکن ایسی بات نہیں. ابھی یہ بچہ جو پہلے گیا جس نے کونین کی غلطی کی وہ تو کراچی سے, بات لاہور اور کراچی کی نہیں ہے. بات یہ کہ جب اب ہم سب لوگ سبھی بھائی جتنے بھی پڑھے لکھے یا لیس ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جب آپ کمپٹیشن میں کہیں پہ کچھ پروف کرنے جائیں گے تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. بس یہ بات ہے کہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں, لوگ دوسری لینگویج میں بھی کرتے ہیں, جگہ سے منسوب نہیں ہو سکتا, اس جگہ سے تعلق اس جگہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تعلق اس جگہ سے تلفظ اس کا خراب ہوگا. اپنا اپنا بولیوں کا ایکسنٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ہوتا کیا ہے تو پھر آپ اس چیز کی چھوٹ دیجئے نا. اگر اپنا ایکسنٹ ہے تو پھر آپ چھوٹ دیجئے. بات مکمل ہو جانے دیجئے بھائی, بات مکمل ہو جانے دیجئے. ججوں کو بھی بولنے کا موقع دو. اس زمانے میں ججوں کو کوئی بولنے نہیں دے رہا. ہم آپ ہی کو بولنے دے رہے ہیں, آپ کے علاوہ کون بولے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کا, میڈیا کا کام یہ ہے, اساتذہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک معیار بتائیں کہ بیٹا یہ معیار ہے پڑھت کا. ہم جب آئے تھے شروع میں پڑھنے تو میں بھی حیدرآباد دکن سے ہوں, میرا قاف اور قاف
درست نہیں تھا. ریڈیو والوں نے مجھے پریکٹس کرا کے ٹھیک کرایا کہ نہیں آپ نے خے کو خے کی جگہ بولنا ہے, قاف کو قاف کی جگہ بولنا ہے. یہ تربیت گاہ ہے, مقابلہ کس لیے کراتے ہیں ہم؟ سب اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اگر کوئی بہتر نکل کے آتا ہے جسے آئندہ لیڈ کرنا ہے وہ کسی بنیاد پر ہے. اور فصیح بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے. اس سے میں نے لاہور کے, راول پنڈی کے, یعنی پنجاب کے لوگوں کا اتنا اچھا تلفظ دیکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کراچی کے لوگ بھی نہیں بول سکتے لیکن یہ پریکٹس سے ہوا نا. جی محنت کرتے ہیں, محنت. اچھا اب ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے, یہ بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہی کے لیے سوال ہے کہ اگر تلفظ ٹھیک کرنا ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے. اخبار میں سے پڑھنا چاہیے. نہیں اخبار سے پڑھنا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں بولنے دیں. سن لیجیے, اہل زبان سے سیکھیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں خود پنجاب میں, یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے, پنجاب میں بہت صحیح لو, اس کی وجہ ہے کہ وہ لٹریچر پڑھتے تھے, سنتے تھے, گفتگو میں اپنے لفظ کو اگر اردو زبان بول رہے ہیں جیسے ہم انگریزی بولتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ایکسنٹ سے قریب تر ہو سکتے, ورنہ مذاق بن جاتا چیزوں کا. ابھی الحمدللہ سوشل میڈیا ہے, آپ یوٹیوب پہ اردو لینگویج, اردو زبان استعمال کریں, پورے ایکسنٹ بتائے گا کہ کس طرح آپ نے بولنا ہے, کس لفظ کو کس طرح بولنا ہے. آپ لکھتے ہیں, آپ گوگل پہ لکھ دیجئے, آپ کو پتہ ہے زیر زبر کے ساتھ بتا دیتا ہے آپ کو کہ بولنا کیسے. سوشل میڈیا پہ آپ جائیں وہ پوری زبان سیکھ سکتے ہیں. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پر پرفارمنس کرنا, آنا پرفارم کرنا ایک بڑی بات ہے. آپ خود بھی حساس ہو کر آئیں اس معاملے میں, دیکھیں کیا کر رہے ہیں. بالکل بہت اچھی بات, اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جو نعت خوان بھی ہوں گے وہ بھی اس سے سیکھیں. یہ پلیٹ فارم ہی اس لیے ہے کہ آپ اور مجھ جیسے لوگ سیکھ سکیں. برا منانے والی کوئی بات نہیں اس میں, ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے جی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. تمام پارٹیسپینٹس کو میں سب سے پہلے جیتنے سے پہلے مبارکباد اس لیے دوں گا کہ وہ بنو سما کی آواز کا حصہ بن کے انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہے, نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ٹیچرز جب آپ کو بتا رہے ہوں, یہ ان کے پاس تو ٹائم اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ آئے, ان کو ملے, ان سے رابطہ کرے آپ کے شہر میں, یہ کس شہر میں, لیکن یہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو سکھا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں رہے گی ہمارے پاس. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, باقی کنٹیسٹنٹس کو واپس آ کے سنیں گے, دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز. جی جناب, تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارے اب تک کے جو 3 کنٹیسٹنٹ ہیں وہ تو یہاں پہ پرفارم کر چکے ہیں. جو آج کے چوتھے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے بلال بٹ اور تعلق ہے ان کا لاہور سے. تو بلال بھائی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. میں کے بے وقت بے مایا ہوں, میں کے بے وقت بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا محفل میں چلا ہوں, تیرا پیکر ہے کہ ایک ایک حالائے نور, جالیوں سے تجھے دیکھ
तुझे देखा हूँ, तेरी महफिल में चला माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पे एक बात ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, सभी भाई की आवाज़ में मैंने सुनी है और इंतहाई खूबसूरत सभी भाई जब भी इसको पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में। और माशाल्लाह मुझे ये लगता है कि जो ये बच्चा है इसने सभी भाई के ही कलाम को सुन सुन के पिक करने की कोशिश की है। पहले भी लोगों ने पढ़ा है और अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। बिलाल ने भी, अगर मुझे इजाज़त हो तो जी आज पहले बोल लूँ। बिलाल ने माशाल्लाह आज बहुत अच्छा पढ़ा। वैसे सभी भाई आप बड़े शरारती हैं। बिलाल ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत ही खूबसूरती से, और अंतरे में भी जितनी जगह इन्होंने ली ऊपर जाकर वो बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये शायद अपने सांस को बरकरार रख के वहाँ तक ना आ सके, लेकिन बहुत खूबसूरती से अदा किया इन्होंने और बहुत दाद है इनके लिए माशाल्लाह। मैं भी नहीं चाहता था सारा मलबा मेरे ऊपर ही गिरे, इन्होंने पहले बात कर ली, अच्छा हो गया। मैं नहीं है, मैं कोई लफ्ज़ नहीं है, उन्होंने मैं के बेवक़्त और बेमाई, मेरे कलाम कभी ये पढ़ा नहीं है, मैं के बेवक़्त और बेमाया हूँ। अच्छा फिर लकीर पे चल रहा है ना, तो वो लकीर पे चलेगा। हालाए नूर उन्होंने तोड़ के पढ़ा है। नहीं आप अभी सुन ले आप सुनवाएं दोबारा। मैं कहता दोबारा बिल्कुल लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं। मैं पहले दूसरी दफा ने ठीक किया, पहले हालाए नूर तोड़ के पढ़ा है। जब आप कहेंगे कि जी आप लफ्ज़ को तोड़ सकते हैं तो वो लकीर पे चलेगा। ठीक है। अच्छा फसी भाई, अच्छा, फिर मैं क्या गलती थी? इन्होंने कहा मैं, ठीक है, हालांकि मैं। अच्छा फिर दूसरी, वो इतना वाज़ेह। अच्छा फिर दूसरी बात है कि नहीं सुन ले, मैं तो कह रहा हूँ सुन ले। फिर महफिल, ठीक है, महफिल जो है मीम हे के साथ मिल रहा है, बीच में ये नहीं है। महफिल थोड़ी है। और फिर अगर हे को वाज़ेह ही करना है तो बीच में ये क्यों मिला रहे हैं आप? नहीं वो लफ्ज़ जो तोड़ने का पहले जब मैंने पहले मिस्र में पढ़ा तो उसमें वो मैंने तोड़ा था क्योंकि मेरा सांस एंड पे टूट गया था, लेकिन दूसरी मर्तबा मैंने पूरा। ये तो मेरे नज़दीक तो गलती है, आपके नज़दीक फसी भाई ने भी एग्जैक्टली बात की थी। अच्छा चलिए बिलाल भी हम चाहेंगे आपके सामने कैमरा है और कैमरे को देखते हुए आप अपने लिए वोट की अपील करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल भट्ट है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनो समा की आवाज़ बनूं तो मुझे वोट कीजिए। मेरी आईडी है ID 1919। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे फसी भाई ने बहुत माइनर जो डिटेल्स के साथ कुछ करेक्शन कराना चाहिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज़ लर्निंग। और सभी भाई ने ओवरऑल ये बताया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा। अच्छा फसी भाई, एक सवाल आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल भी करना चाहूँगा कि इनका तलफ़ुज़ में सिर्फ मैं की आपको गलती, महफिल पे भी मेरा और महफिल ये लफ्ज़। अच्छा हे को हम उर्दू ज़बान में रोज़मर्रा महफिल ही कहते हैं, उसको है को वादा करने की महफिल नहीं कहने। ठीक है, महफिल, ठीक है। अच्छा कानों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो जितने भी अभी भी नात ख़ाना में सुन रहे हैं अपने पल्लू से आप एक बात मान लें, आप चाहे जितने मर्जी सुरीले हो जाएं, आपकी लफ्ज़ की अदायगी और आपने कुछ अल्फाज जो कि इम्पोर्टेंट है कि उनको एक साथ पढ़ा जाए, आप उनको अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो फिर फसी भाई जो है ना, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आपका अगर तलफ़ुज़ अच्छा ना और आप बार बार उसको रिपीट भी कर रहे हो भी गलत तलफ़ुज़ के साथ, तो फिर एप्रिसिएशन नात की थोड़ी कम मिलती है। हमें दुख तो होता है, लेकिन क्या करें भाई, आपकी इस्लाह के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो आपको सुननी भी हुआ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब से सब कुछ मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, लेकिन जब मैं रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे मुदब्बिर रिजवी साहब जो होते थे, मुदब्बिर रिजवी स्क्रिप्ट एडिटर हुआ करते थे, मैंने उनसे बहुत तलफ़ुज़ सीखा। ठीक है। और मैं बहुत गलत पढ़ता था, उन्होंने मेरा तलफ़ुज़ ठीक कराया। मेरे वालिद साहब मेरा तलफ़ुज़ ठीक कराते थे। रेडियो पाकिस्तान में अजीम सरवर साहब से मैंने तलफ़ुज़ की अदायगी को सीखा। सही। तो मकसद ये कि सीखा जाता है, हमने गलत पढ़ा है और वो ऑन एयर हुआ भी है, लेकिन बाद में हमने उसकी तस्दीक की। हम बेसुरे भी हुए हैं और हमने अब भी हो जाते हैं बाद औक़ात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। भी आपको लगता है कि इस वक्त जब हम YouTube पे, क्योंकि बच्चे थ्रू YouTube ही सीख रहे होते हैं, तो हम जब खोलते हैं YouTube पे मुख्तलिफ चैनल्स भी हैं और मुख्तलिफ लोग पढ़ें, तो उसमें आपको लगता है कि आज भी बहुत ऐसे नामवर या बहुत से लोग जो ज़्यादा नज़र आते हैं वो भी सही तलफ़ुज़ नहीं करते? ये है ऐसा? बिल्कुल होता है जनाब, बिल्कुल होता है, 100% होता है। हो सकता है बातों का मेरा तलफ़ुज़ भी गलत हो जाए। ठीक है, सभी भाई क्या कहेंगे? हाँ जी, सभी भाई ऐड करना। देखिए एक तो आपने मेयार पूछा है,
یاد رکھیے کہ ہر شعبے میں جب کوئی آدمی آتا ہے وہ اپنے پیش رو کا جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں معیار کون لوگ تھے اس کے نزدیک ان کو سنتا ہے. اور نعت خوانی میں بہت سارے لوگ اساتذہ ایسے گزرے ہیں. اعظم چشتی علیہ رحمہ گزرے ہیں, منظور الکونین شاہ صاحب گزرے ہیں, وحید ظفر قاسمی صاحب نے مخارج کے اعتبار سے بہت خیال رکھا ہے, سعید ہاشمی صاحب بہت عمدہ پڑھنے والے تھے. اس طرح کے جو ہمارے اساتذہ تھے نا, ہم نے ان کو سنا, اور ہر جنریشن اپنے شعبے میں اپنے سے بہتر لوگوں کو جن کو وہ معیار مانتی ہے ان کو سنتی ہے اور سیکھتی ہے. جو اس بچے نے ابھی بات کہی کہ میں نے زبیب شاہ صاحب کو سنا, ٹھیک ہے, اس نے بالکل صحیح بتایا کہ اگر وہ پورا لفظ ادا کرنا چاہتا ہے آگے تو اس کو سانس کو روکنا پڑے گا. تو ہر چیز کا پریکٹس کرنا اور اس شعبے سے مخلص ہونا, صرف اچھی آواز ہونا ضروری نہیں ہوتا, اس فن پر محنت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک ایک لفظ آپ کا موتی کی طرح ادا ہوگا, سب کو واضح سنائی دے رہا ہوگا. ابھی ہوتا ہے نا, ہم نے سنا ہے نہیں سنا, سنا ہے نہیں سنا, کیا ہے نہیں کیا, بہت واضح ایک ایک لفظ ادا ہونا چاہیے موتی کی طرح, بہت کرسپ ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جی دیکھیے الحمدللہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مخصوص انداز میں آپ ایک مخصوص طبقے میں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو 15% لوگوں کے لیے نہیں پڑھنا, آپ کو 100% لوگوں کے لیے پڑھنا ہے. جی مدیہ. اچھا جی, جو ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے ان کا تعلق ہے لاہور سے, نام ہے ان کا سیدہ فاطمہ علی. بسم اللہ کیجیے فاطمہ. بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ عنوان ہے فنا کے لیے جگہ جگہ نہیں عنوان ہے فنا دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سیدہ فاطمہ علی لاہور سے. فصیح بھائی. فاطمہ علی اچھے پڑھنے والی تھیں, بہرحال انہوں نے جیسا پڑھا ہے. انہوں نے بنے ہیں جتنے دفعہ کہا ہے واضح نہیں تھا, بنے ہیں
اور سجی ہے، سجی میں سجی بھی وعدے نے، وہ سجی ہے کون، وہ اسی کے اندر سجی کے اندر ہے بھی کہہ دیا انہوں نے، بنے کے اندر بھی ہیں کہہ دیا انہوں نے. اور بھی جب وہاں پہ چلیے حروف حلقی وہ استعمال کر رہی ہیں، حضور میں انہوں نے حروف حلقی استعمال کیا، عنوان میں انہوں نے حضور حلقی استعمال کیا، محمد میں انہوں نے سیدھا محمد کہہ دیا. اچھا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کر رہے ہیں تو پھر سب میں سبھی جگہ کرنا، سبھی جگہ کریں. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں. آپ چلو حضور کے اسماء مبارک ہیں، اس میں تو آپ حروف حلقی استعمال کر لیں، لیکن حضور میں عنوان میں ضروری نہیں ہے، اور جہاں ضروری تھا محمد میں وہاں انہوں نے نہیں کیا، سیدھا سا کہہ دیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جی سیدہ فاطمہ علی کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن انہوں نے جس کلام کا انتخاب کیا اس وقت نہ ان کا سانس اس کے لیے پورا تھا جتنا بھی انہوں نے پڑھا. ظاہر جہاں سے انہوں نے شروع کیا ان کا سانس ہی مکمل نہیں تھا کہ وہ لفظ کو، مصرے کو مکمل کر پاتے ہیں، تو وہ مصرع کچا چھوڑ کے اگلے لفظ پہ جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کی ساری تاثیر جو پڑھت کی تھی، ایک مشکل دھن کا انتخاب کیا. اگر تھوڑا طاقت سے ہوتا، جمع ہوا ہوتا لفظوں کے ساتھ، ادائی اس کی ٹھیک ہوتی، پرفارمنس، تو بہت اچھا لگ سکتا تھا. لیکن یہ سارا کلام کچا گیا، جس میں جگہ جگہ جھول، جگہ جگہ مسائل نظر آئے. یہ ایک بہت اچھی پرفارمنس نہیں تھی، ایک اچھا پڑھنے والے کی کمزور پر گیا. پہلے انہوں نے بہت اچھا پیش کیا تھا، آج آپ توقع تھی. اچھا آج سبھی کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہوا ہے کہ جتنے لوگ ایکسپیکٹیشن تھی کہ تھوڑا بہتر پڑھیں گے، اور انہی لوگوں سے جب آج سنا ہے تو تقریباً سبھی کا یہی. افہام اتنا پیارا پڑھنے والا بچہ میں بھی نا ایک اسٹریس ہوتا ہے بچوں پر، بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں، بعض اوقات کمنٹ سے بھی اسٹریس لے لیتے ہیں کہ پھر اور زیادہ کر کے دکھانے کی کوشش میں وہ بھی نہیں کر پاتے جو کرنا ہے. صحیح. اچھا فاطمہ جلدی سے بچے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ووٹ کی اپیل کر دو. السلام علیکم، میرا نام سیدہ فاطمہ علی ہے اور میرا آئی ڈی 20 ہے. اگر آپ کو میری نعت پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلے راؤنڈ میں جاؤں تو پلیز مجھے ووٹ کریں. بہت شکریہ. جی تو پھر آج کے آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، اویس صابری ہمارے بھائی کا نام ہے. جی اویس بھائی. ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا ساری صدیوں آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ مل
ساری صدیوں پہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے؟ عجیب بات ہے کہ اویس صابری صاحب کو بڑی اچھی توقعات تھی میری. لفظ بھاری ہے، انہوں نے باری پڑھا ہے. اچھا. سارے لمحوں پہ بھاری، انہوں نے کہا سارے لمحوں پہ بھاری. بھاری استعمال کرنا تھا، اور آواز میں ان کی خراش واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور ملتا جو انہوں نے ایک دفعہ کہا اس میں بالکل سر سے آؤٹ ہو گئے وہ. صحیح. جی یہ میری ذائقہ ہے. باقی سبھی بھائی کیا کہیں گے؟ تلفظ کی جو غلطی نشاندہی کی گئی وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی آواز کی خراش، ان کی آواز کے فلو میں کہیں رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ جب بہت زیادہ انسان ریاضت کرتا ہے تو اس کے گلے میں اس طرح کی ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو اس کے گلے کو مضبوط کرتی ہے اور آواز کے اسٹروک کو لے جانے میں سہولت دیتی ہے. اگر یہ مقابلے میں نہیں کریں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ ریاض میں کر لینے دیجیے ایک بات، پھر اس کے بعد جاؤ. چلے ٹھیک ہے. اگر وہ نہ ہو ریاضت کرنے والے کے گلے میں، یہ جس طرف خراش کی طرف کہہ رہے ہیں، یہ خراش نہیں ہے، یہ ریاضت سے پیدا ہونے والی وہ کرختگی آواز میں جو انترے میں سپورٹ کرتی ہے پڑھنے والے کو. تو انہوں نے سارے نوٹس بہت خوبصورت لیے، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ عمدہ پڑھ کے دکھایا، سوائے ایسے ایک بات کے کہ بھاری انہوں نے نہیں کہا. بہت عمدہ پڑھا. ٹھیک ہے سبھی. آپ پلیز اپنا نام لیجئے اور ووٹ کے لیے کہہ دیجئے کیمرے میں. السلام علیکم سب ناظرین جن کو میری آواز اور کلام پسند آیا، سب سے گزارش ہے کہ وہ مجھے اگلے راؤنڈ کے لیے ضرور ووٹ کیجئے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہاں پہ ہمیں ایک کوئک بریک کی جانب جانا ہے، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کافی دیر سے کامران بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم ان کو بھی ذرا موقع دیتے. لیکن میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی، جب یہ دوسرے نعت خوانوں کی غلطیاں نکال رہے تھے، حلق آپ کو خشک ہو رہا تھا. میں آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، فصیح بھائی ماشاءاللہ قاری قرآن بھی ہیں، اور تلفظ اچھے کرنے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، پھر آپ کے تلفظ میں غلطی نہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ویری نائس. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا جناب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ آج کا ہمارا روزہ بھی بہت اچھا آپ لوگوں کے ساتھ گزرا، اور میں گزارش کروں گا کلام کی، اور مدیہ یہ بتائیں گے کن سے آج ہم کلام سنائیں گے؟ بھائی میں تو چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کلام ہو جائے جس میں اگر یہ دونوں پڑھ لیں تو اس کی کیا ہی بات ہو جائے گی. جیسے ہم نے آج شروع جو ہم نے بنو سما کی آواز کا آغاز کیا، اور اس میں ہم نے جو درود پاک، تو اس کی بالکل ماحول سارا بدل گیا، سارا ماحول بدل گیا. تو میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کے ایسا کلام مل کے لمیاتی پڑھ لیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ. لمیاتی پڑھ سکتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے. آپ چوز کیجئے، بتائیے. وہ کعبے کی رونق پڑھ دیں. ٹھیک ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو